مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین طٰہٰ و یاسین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، جملہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے مورا مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پرحسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جھوم جھوم کر جی لگا کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک بار اور خراج عقیدت پیش کیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ یہ مہینہ جو چل رہا ہے جسے ہم اور آپ ماہ رجب المرجب کہتے ہیں، اس ماہ کی 6 تاریخ کو عطائے رسول خواجہ خواجگاں شاہ ہندوستان حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی ثم اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجمیر معلیٰ میں وصال ہوا، اور اسی تاریخی مناسبت سے ہر مہینے کی 6 شریف کو سرکار خواجہ خواجگاں کا ذکر خصوصیت کے ساتھ پوری دنیا کے اندر منایا جاتا ہے۔ اور یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس ماہ کی 14 تاریخ کو سرکار خواجہ خواجگاں کی پیدائش بھی ہے، اور اسی ماہ کی 14 تاریخ کو سلطان الشہداء فی الہند حضرت سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس ہوتا ہے، اور اسی ماہ کی 15 تاریخ کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہے، اور اسی ماہ کی 22 تاریخ کو امیر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہے۔ تو گویا کہ یہ مہینہ بہت تاریخی حیثیت کا حامل ہے، اور اسی مہینے کی 26 تاریخ کا دن گزر کر 27ویں رات کو ہم سب کے آقا دونوں عالم کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج شریف ہوا۔ تو یہ مہینہ بہت ساری خوبیوں کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ نماز کے ادا کے حکم کا مہینہ بھی ہے کہ اسی ماہ کی 27ویں شب کو ہم سب کے آقا دونوں عالم کے سرکار کے ذریعے سے حضور کی امت کو نماز کا تحفہ ملا۔ تو جس ماہ کے اندر ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں تاریخی مہینہ ہے،
اور آج کی تاریخ ایک خاص اہمیت کی تاریخ ہے کہ 10 رجب کا دن گزر کر 11ویں شب جو پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا کی یادگار ہے اس سے بھی نسبت ہے۔ اور جیسا کہ محترم مکرم عالی وقار عبد القادر بھائی رضوی نے بتایا کہ آج ان کی بچی کی یوم ولادت کی بھی تاریخ ہے، تو بڑی مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ بچے کی پیدائش پر کچھ لوگ کیسا کیا کرتے ہیں یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر اسی ضمن میں باتیں کی جائیں تو بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے۔ ابھی کل ہمیں ایک جنم دن کے تقریب میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں دیکھا کہ جنم تاریخ کے موقع پر عقیقے کا اہتمام اور دیوان گانے مصطفیٰ کی دعوت، اور اس سے 2 دن پہلے ایک صاحب کے گھر اور بھی جنم دن منایا گیا تھا، تو اس میں جنم دن انہوں نے کس انداز سے منایا آپ سب سے کہہ نہیں سکتا کہ وہ جنم دن منانے کے لیے ناچنے کے لیے ڈانس کرنے والی لڑکیوں کو بلایا اور ایک کاٹے گئے اور نہ جانے کیسے پوریاں چیزیں ہوئی، خرافاتوں سے پر رات ان کے لیے تھی۔ گویا کہ جن کو بلایا اس شخص نے پیسے بھی دیے اور آخرت بھی اپنا خراب کیا، گناہوں کو خریدا پیسہ دے کر کے۔ لیکن جس رات کے اندر مصطفیٰ کی نعت ہوتی ہے، اللہ والوں کی بات ہوتی ہے، وہ رات مسلمان کی نجات کی رات ہوتی ہے۔ تو آج کی رات جو یوم ولادت کی بھی رات ہے، آج کی رات جو پیرانے پیر سے نسبت رکھنے کی رات ہے، ایسے موقع پر نعت پاک مصطفیٰ کر کے محفل کا اہتمام کر کے طلباء کو دعوت دے کر کے علماء کو بلا کر کے حجاج کرام کو جمع کر کے عاشقان مصطفیٰ کو بٹھا کر کے نعت پاک مصطفیٰ پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ سب کا طریقہ نہیں ہے، یہ اسی کا طریقہ ہے جو دنیا دار نہیں ہوتا بلکہ مدینے کے مصطفیٰ کا وفادار ہوتا ہے۔ تو جو مصطفیٰ کا وفادار ہوتا ہے وہ وفاداری کا ثبوت پیش کیا کرتا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ بچی کے یوم ولادت کے موقع پر نعت پاک مصطفیٰ پڑھ کر کے طلباء کو بلا کر کے اور اچھے انداز سے جنم دن منایا گیا۔ آج بچہ 2 سال کا ہو جائے، 4 سال کا ہو جائے تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ آج بچے کے جنم کی اہم تاریخ ہے، سمجھنا بھی چاہیے، لیکن یہ بھی سوچنا چاہیے کہ 3 سال کا بچہ ہو گیا، 10 سال کا بچہ ہو گیا تو یہ سمجھیے کہ وہ بچے کے 10 سال زندگی کے گھٹ گئے ہیں۔ اس گھٹے ہوئے زندگی میں جو ایام کم ہوئے ہیں اور جو زندگی کا لمحہ ہے، اس لمحے کے اندر بچے کی خوشحالی کی دعا کرنی چاہیے، صحت و سلامتی کی دعا کرنی چاہیے۔ مجلسوں کے اہتمام کا مقصد یہی ہے کہ ایسے موقع پر کسی کا لب کھل جائے، زبان سے دعا نکل جائے کہ اللہ تعالیٰ اس نبی پاک کی میلاد کی برکت سے جس کے لیے اس تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس بچی کی عمر میں برکتیں نصیب فرمائے، ان کے والدین کی عمر میں برکتیں نصیب فرمائے، ان کے دادا اور دادی کی عمر میں برکتیں نصیب فرمائے۔ کسی نے بھی دعا دے دی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دعا قابل قبول ہوگی۔ تو بہرکیف ہم سب کو ایسے حسین موقع پر جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا والے کام کرنے چاہیے، اس سے ہماری دنیا بھی روشن رہے گی اور ہمارا دین بھی روشن رہے گا، ہماری آخرت کے ہر لمحے بہتر ہوں گے۔ شاہ جیلان غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت آپ نے سنی، اور خواجہ خواجہ پیارے خواجہ معین الدین حسن سنسری چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا
بھی واقعہ آپ نے استعمال کیا منقبت کی شکل میں۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی پیدائش جب ہوتی ہے تو کیسے کس انداز سے ہوتی ہے کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ کبھی وقت ایسا رہا کہ جمعے کے دن یہاں رہا تو پھر اس عنوان پہ گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ کی جائے گی، مگر عرض یہ ہے کہ سرکار خواجہ خواجگاں شاہ ہندوستان کا بچپن جو آپ کے حیات کا نو عمری کا دور ہے، آپ بچوں کے اندر جاتے ہیں تو کھیلتے نہیں ہیں، بلکہ جو بچے کھیلتے تھے سرکار خواجہ خواجگاں ان کو کھیلنے سے روک دیتے اور کہتے اے بچوں جس طرح میں کہتا ہوں ویسا ہی تم بھی بولو۔ اور سرکار خواجہ خواجگاں اللہ اللہ بولتے اور سارے بچوں سے اللہ کا نام کہلواتے۔ کچھ بچے ایسے تھے جو بولتے نہیں تو سرکار خواجہ خواجگاں سب کو اپنے ساتھ اپنے گھر لاتے، اور جیسے ہی گھر لاتے تو آپ کی والدہ محترمہ گھر کے اندر جو ٹاٹ ہوتا یا کوئی کپڑا ہوتا اس کو بچھا دیتی اور بچوں کو بٹھاتی۔ تو سرکار خواجہ خواجگاں کے طریقے کو دیکھا کرتی تھی آپ کی والدہ محترمہ کہ حضور خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی کا بچپن ہے، اپنے ہم عمر بچوں کو بٹھا کر کے خواجہ خواجگاں ان سے کہتے اے بچوں وہ تو گلی میں ہم لوگوں نے اللہ کا ذکر کیا ہے، اب آؤ میرے گھر میں رب کو یاد کرتے ہیں۔ چنانچہ خواجہ خواجگاں اللہ کے نام کی ضرب لگاتے ہیں اور آپ کی والدہ محترمہ دیکھ رہی ہے کہ سارے بچے غریب نواز کے ساتھ ضرب لگاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ماں بہت خوش ہوتی ہے، سب کے لیے کھانے کا اہتمام کرتی ہے اور جب کھانا کھلا دیتی ہے تو آپ کی والدہ محترمہ اپنے ہاتھ کو اٹھاتی ہے اور اٹھانے کے بعد میں کہتی ہے اے بیٹا معین الدین دعا میں کر رہی ہوں، آمین تو کہنا، کیونکہ جب تو آمین کہے گا تو اللہ تیری دعا کو قبول فرما لے گا۔ وہ خواجہ خواجگاں شاہ ہندوستان ہیں جن کے بچپن کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور کیوں نہ ہو جن کی ماں عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ حافظہ ہو، جن کے باپ وقت کے امام العلماء ہو، مرد عوام و خواص ہو، ان کی شان کیسی ہوتی ہے۔ یہی خواجہ خواجگاں تبلیغ کی خاطر آپ بنگال کے علاقے میں گئے، آپ کی تبلیغ آپ کے اخلاق آپ کے کردار کو دیکھ کر کے 5 لاکھ لوگوں نے توبہ کی بنگال کے علاقے میں اور نبی دو جہاں کی غلامی میں داخل ہوئے۔ تو سرکار خواجہ خواجگاں شاہ ہندوستان بہت خوش ہوئے اور اپنی والدہ کے پاس خط آپ نے لکھا کہ والدہ محترمہ یہاں آنا بڑا فائدہ مند رہا کہ نانا کے دین کی بڑی تبلیغ ہوئی، 5 لاکھ لوگ نانا جان کے کلمے کو پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے۔ ماں خوش ہوتی ہیں اور خوش ہونے کے بعد میں قاصد کے ذریعے سے پیغام دیتے ہیں اے بیٹا معین الدین حسن سنجری یہ تیرا کمال نہیں ہے بلکہ یہ میرے دودھ کا کمال ہے۔ اگر میں تجھ کو باوضو ہو کر کے دودھ نہ پلاتی تو یہ کمال یہ پاکیزگی یہ تمامی لطافت تیرے قول کے اندر نہ آتی۔ پتہ یہ چلا کہ ماں اگر طیبہ راکعہ عابدہ ساجدہ زاہدہ ہے اور بچے کی پرورش بہتر کر رہی ہے تو بچہ عام نہیں ہوتا ہے، وہ بچہ مدینے کے مصطفیٰ کا سچا غلام ہوتا ہے۔ ضرورت ہے کہ بہنیں بیٹیاں گھروں کی خواتین اپنے بچوں کی پرورش ایسے ہی کریں کہ وہ بچہ چمکتا دمکتا مہکتا نظر آئے۔ بچہ ایسا نہ ہو کہ وہ بڑا ہونے کے بعد میں ثانیہ مرزا کو دیکھے، بچی ایسی نہ ہو کہ ثانیہ مرزا کو دیکھے بلکہ بچی دیکھے تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کو دیکھے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کو دیکھے۔ بچہ دیکھے تو دنیا کے ایکٹر کو مت دیکھے تو حضور سید ابرار دونوں عالم کے سرکار کے دیوانے اور ان کے عاشق
امام احمد رضا کو دیکھے، تاج الشریعہ کو دیکھے، صدر الشریعہ کو دیکھے، حافظ ملت کو دیکھے، شعیب الاولیاء کو دیکھے، مفتی اعظم کو دیکھے، وہ 19 سال کا نوجوان چلتے پھرتے آوارہ لوگوں کو نہ دیکھے تو بہرائچ کے سید سالار مسعود غازی کو دیکھے تو ادائے رسول خواجہ خواجگاہ کو دیکھے تو کسی راجہ کو نہیں، سنیوں کے پیارے خواجہ کو دیکھے، جن کا گنبد چمک رہا ہے، جن کے بارگاہ کرم سے نور و نگہت کی برسات ہوتی جا رہی ہے، جہاں عقیدت کے پھول پیش کیے جا رہے ہیں، گلابوں کی شکل میں رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، ہر کوئی دیوانہ آ رہا ہے، امن و امان کی دولتیں لیتے ہوئے جا رہا ہے۔ وہی پیارے خواجہ خواجگاہ ہیں جن کے مزار اطہر پر صبح و شام کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہے، نگہتوں کا ظہور ہو رہا ہے، برکتوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ پیارے خواجہ کے آستان مقدسہ پر کیسے کرم کی برسات ہو رہی ہے، یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اور کتنا انعام و اکرام ان کو اللہ نے دیا۔ اپنے زندگی کے ایک ایک لمحے کو انہوں نے یاد الہی میں گزارا، رسول پاک کی محبت میں گزارا، قرآن کی تلاوت میں، درود پاک کی کثرت میں، کلمہ طیبہ کے پڑھنے میں خواجہ خواجگاہ شاہ ہندوستان اپنے زندگی کے لمحے کو گزارا کرتے تھے۔ پوری زندگی میں آپ نے کسی شخص کے دل کو دکھایا نہیں، بلکہ اگر کوئی بوجھل دل والا آیا تو سرکار خواجہ خواجگاہ نے مکمل طور پر اس کے دل کی جو کیفیت بگڑی بھی تھی اس کو آپ نے بنا دیا ہے۔ اور آج یہی حال ہے کہ سرکار خواجہ خواجگاہ کا دیوانہ چاہے اجمیر معلیٰ میں پہنچ جائے یا اجمیر شریف سے باہر کہیں بھی رہے اور وہیں سے آواز دے، دل کے اندر درد پیدا ہو گیا، آنکھیں نم ہو گئی، تو خواجہ خواجگاہ اس کی خواہشوں کے پوری ہونے کے لیے دعائیں کر دیا کرتے ہیں۔ جبھی تو استاد زمن علامہ حسن رضا بریلوی کہتے ہیں، خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا، کہیں محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور جب محدث اعظم ہند بولتے ہیں تو سرکار خواجہ خواجگاہ کی شان میں کہتے ہیں، غریب آئے ہیں در پہ تیرے غریب نماز، کرو غریب نمازی میرے غریب نماز، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی کہ غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز۔ سرکار خواجہ خواجگاہ کے در کی کرامتیں بہت زیادہ ہیں، اور ایک بہت ہی مشہور و معروف یہ کرامت آپ کی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے آپ مقبول تھے۔ مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ آج دنیا کے وہ بدماش لوگ جو حضور سید ابرار کو اپنی طرح کہیں، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنے والوں کو اپنی طرح کہیں، جب وہ مر جاتے ہیں تو ان کا چہرہ بھور کی طرح ہو جاتا ہے۔ دیکھنے کے بعد میں ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ واقعی یہ ایسا شخص ہے جس پر اللہ کی لعنت برس رہی ہے، تو اس کی پیشانی پر، اس کے چہرے پر بھور ہی بھور ہوتا ہے، اور جب اس کے چاہنے ماننے والے دفن کر کے آتے ہیں تو قبر پر دھول ہی دھول ہوتا ہے۔ مگر خواجہ معین الدین کے نورانی چہرے کو دیکھو، وصال کا لمحہ ہے، کفن پہن چکے ہیں، دروازہ صبح کا کھولا گیا تو پیارے خواجہ خواجگاہ کی پیشانی پر ایک نورانی نور سے پر نور تحریر لکھی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، ھذا حبیب اللہ ما کافی حب اللہ، یا اللہ کا بندہ ہے، اللہ ہی کی محبت میں اپنی جان کو دے چکا ہے۔ پیارے خواجہ خواجگاہ شاہ ہندوستان وصال فرما رہے، چہرے پر نور ہی نور ہے، اور جب قبر اطہر میں تشریف لے گئے تو مزار اطہر پر پھول ہی پھول ہے۔ تھانہ بھون کو دیکھو، دھول ہی دھول ہے، بریلی شریف کو دیکھو، پھول ہی پھول ہے، نانو دامادوں کو دیکھو، دھول ہی دھول ہے، کالپی والے کے مزار کو دیکھو، پھول ہی پھول ہے، گنگوہیوں کے قبروں کو دیکھو، دھول ہی دھول ہے، سید سالار مسعود غازی مارہنا کے تاجدار شعیب الاولیاء یار علی
اور جو بھی اللہ کے محبوب بندے ہیں سب کی قبروں پر دیکھو پھول ہی پھول ہے. ارے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، وہ تو میرا خواجہ ہے، عطائے رسول ہے، جن کی نظروں نے ہمارے اور آپ کے تعبیر شریعہ کو دیکھا تھا، چہرے کو دیکھا تھا، نور ہی نور نظر آیا. مزار پاک کو دیکھ رہے ہیں، پھول ہی پھول نظر آ رہا ہے. ایسا پھول کہ ہر دیوانہ یہ کہتا ہے نہ آفتاب اچھا لگا نہ ماہتاب اچھا لگا، ہم غریبوں کو مدینے کا گلاب اچھا لگا. پیارے خواجہ مدینے کے گلاب بن کر کے تشریف لائے. آپ کے مزار پر پھول ہی پھول ہے، اور ایسا حسین پھول کہ دل کو بھی سکون ملتا ہے، آنکھوں کو بھی سکون ملتا ہے، مزاج کو بھی سکون ملتا ہے، ساری چیزوں کو سکون ہی سکون ملتا ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس محفل نور کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور جو تاریخ جس مناسبت سے بنائی گئی ہے اللہ تعالی اس تاریخ کی برکتوں سے ہم سب کو مشرف فرمائے اور اپنی فضل سے مالا مال فرمائے. جس بچی کا جنم دن ہے اللہ تعالیٰ اس کو صحت و سلامتی والی زندگی دے، اس بچی کے والدین کی عمر میں بے پناہ برکتیں دے، اور ان کی دادی صاحبہ، دادا جان اور جو بھی عزیز و اقربا ہیں، سارے گھر کے جتنے بھی افراد ہیں، اس محفل پاک کی برکتوں سے اللہ سب کو صحت و سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے. یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام تھا، جو کچھ بیان ہوا واضح بات تھا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ.